अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मर्द मुजाहिद, मर्द मैदान फैजुल हसन चौहान साहब। और जैसा कि आपको याद ही होगा कि हमारे पिछले शो में हमने तहरीक इंसाफ के एक मिशन नूर नामी एक सोशल मीडिया मुहिम के ऊपर बातचीत की थी, और फयाज चौहान साहब ने उसकी सारी जो इच्ची बिच्ची थी वो निकाल कर कौम के सामने रख दी थी। और उसके बाद जो इनके साथ हुआ, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत अंदर से उठी और उन्होंने तहरीक इंसाफ के इस भयानक मंसूबे को सबके सामने लेकर आए, उसकी हमें मिसाल नहीं मिलती। एक ऐसा अनहोना किस्म का वाकया था जिसे देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ की क़यादत सोशल मीडिया के हाथों यरगमाल बनी हुई नजर आती है। लेकिन इस दफ़ा आरिफ अलवी साहब भी बोले, हलीम आदिल शेख भी बोले, साहबजादा हामिद रजा भी बोले, अली मोहम्मद खान भी बोले। तो आज हम फयाज भाई से पूरी असलियत जानेंगे कि ये क्या वाकया हुआ था, कैसे हुआ था और इन लोगों ने कैसे जुर्रत की बोलने की। तो जी फयाज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, ये मर्द मुजाहिद मर्द मैदान ना मुझे ना क्या करें आप। देखिए ये इसलिए हम बोलते हैं, मैं फयाज भाई मुझे क्लैरिफाई करने दें, क्योंकि इस वक्त हमारी 2 हुकूमती जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, लेकिन कोई इस दीदा दलेरी से इन टैबू मौज़ूआत के ऊपर नहीं बोलता जैसे आप बोलते। तो सच्ची बात बताऊं, जी मेरे तो 3 ही रेड लाइंस हैं। बिल्कुल सही। एक पाकिस्तान है, एक नामूस रसालत है, एक खत्म नबूवत है। मेरी ये 3 रेड लाइंस हैं। मैं तो नजरियाती बुनियादों पे ये जंग लड़ रहा हूँ। बाकी ये है बस, ये आपने आज के बाद मुझे प्रोग्राम में ये नहीं कहना, मुझे बाकी पता है, अल्लाह पाक की ज़ात क्लियर करने वाली है। अच्छा जी, देखो मैंने और आपने सबसे पहले इस इशू के ऊपर डिटेल से बात की थी। ठीक, इस इशू के ऊपर लोग बात करने से कतराते हैं क्योंकि बहुत सी सेंसिटिविटीज़ सोशल मीडिया के ऊपर स्ट्राइक करना, सोशल मीडिया के ऊपर आपके अकाउंट के ऊपर हमला करना, अकाउंट बंद कराना। अब यहाँ पर जो जितनी लीडिंग पर्सनैलिटीज़ है ना सोशल मीडिया पे, वो सारी मोनेटाइजेशन की वजह से पैसा कमाती है। भाईजान हमारा तो ऑब्जेक्टिव नहीं है पैसा कमाना, हमारा ऑब्जेक्टिव तो पाकिस्तान है। सबसे पहले पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, और फिर ये जो 2 मैंने आपको बताया कि अपना ईमान है। ईमान के ऊपर कोई ज़द आएगी तो भाड़ में जाए सियासत, भाड़ में जाए दुनिया। हमने हर दौर में तकदीस रसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है और तोड़ के सिलसिला रस्म सियासत का फसूं एक फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम तो नजरियाती बुनियादों पे हमने वो पूरा प्रोग्राम किया, लोगों को बताया कि ये इसकी असल हकीकत है। अल्लाह की तरफ से हुआ कि वो बारिश का पहला कतरा, और उर्दू का मुहावरा है बिल्ली के गले में घंटी, वो बन गई। उसके बाद उस घंटी का घंटा बना के जनाब पूरी पाकिस्तानी कौम ने, जो मुहिब वतन कौम थी, जो अल्लाह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने मुल्क से मोहब्बत करती है, अपना ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, उन्होंने फिर उसके बाद अगले 3 दिन वो घंटा जनाब, वो जो जाओ ना किसी चौक में घंटा होता है, जाते जाते भी टन करके जनाब लोग उतरते हैं, इन्होंने फिर इस मिशन नूर का वो टन किया ना कि जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा। और फिर बिल्कुल वही हुआ कि हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। पिछले 35 साल से बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 के हवाले से जो चीजें छुपी हुई थी, जिसको और ये 73 के आइन के दुश्मन गिरोह उन्होंने छुपाया हुआ था, आज बच्चे की जुबान पे जनाब सोशल मीडिया के जरिए से वो आ चुकी है। नाकाम हुआ। आपने जनाब कहा जी हम मिशन नूर मनाएंगे तो थरथल्ली मिट जाएगी, 10.8 ग्रेड का ज़लज़ला आ जाएगा, पूरी जनाब अफवाज पाकिस्तान सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हिल के रह जाएगी। वो अक्सर मैं जो कहता हूं ना, हासिल वसूल क्या हुआ, बाबा जी का ठुल्लू। बिल्कुल ऐसे क्या मिला? जी कुछ सुनी आपने? अच्छा, जिस उल्लू के पट्टे ने दी नौज बिल्ला माज़अल्लाह, उसने भी गलत। जिसने अजान दी, किसी ने टेप करके जनाब वो देने लगा हुआ है, जो दे रहा है उसको यही नहीं पता कि हय्या अलस सलाह के ऊपर दाएं साइड पे जनाब घूमते हैं, हय्या अल फलाह के ऊपर बाएं साइड पे घूमते हैं। ठीक है ना जी? तो जो मजाक इन्होंने उड़ाना था उड़वा लिया।
آخری اب آپشن ان کے پاس مشن نور کی ناکامی کے بعد ایک ہی رہ گیا, مشن غائبانہ نماز جنازہ. اذان دینے کے بعد تو قیدی نمبر 420 باہر آیا نہیں, اب غائبانہ نماز جنازے کا مشن شروع کرو. او یار خدا کا خوف کرو, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, جی میں ہاتھ جوڑتا ہوں یار. جی کتنا مذاق یہ اڑائیں گے یار, کس کا مذاق یار. اب یہ نقد کوکا کی تحریک اور یہ قیدی نمبر 420 کی سرپرستی میں 4 سال ہو گئے ہیں. خیال بھائی, لیکن ہم تھوڑا سا اگر اسی پورے ان کے مہم میں دیکھیں تو مولانا اظہر جمیل فترہ, یہ جو تحریک انصاف سندھ کے ہیں, میرے خیال سے سب سے پہلے ان کا آڈیو میسج آیا, اور ان کے میسج کے فوراً بعد ہی پھر یہ حلیم عادل شیخ, عارف الوی, صاحبزادہ حامد رضا, علی محمد خان, پیر نور الحق قادری, یہ سارے تحریک انصاف کے بڑے نام ہیں, ان سب نے سامنے آ کر باقاعدہ انہوں نے بولا کہ ہم ٹھیک ہے, ہم اذانیں بھی دے دیں گے, ہم حکومت کے خلاف بات بھی کریں گے, لیکن اس مشن کا جو نام ہے وہ تبدیل کر دیں, کچھ اور کر لیں. اور اسی چیز کے اوپر جتنے ہی اوورسیز پھر ولاگرز تھے, انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا کے والدین کو ننگی گالیاں, ان کی بہنوں کو ننگی گالیاں, ان کی فیملی کی تصاویر, باقی جتنی قیادت ہے, حلیم عادل شیخ صاحب کی بیگم کو گالیاں, ان کے بچوں کو گالیاں. یہ مطلب ایک نام تبدیل کرنے پر کیوں اتنا سخت ریئیکشن آیا, یہ آپ کی اس پر؟ بنیادی طور پر جتنے اوورسیز کے اندر اور پاکستان کے اندر 1973 کے آئین کے دشمن, جن کا کنٹرول ہے اس وقت پوری نقدہ کوکا کی تحریک میں, نقدہ کوکا کی تحریک کے جو کریٹر, جو انٹرپرینور, جو مالک ہے نا, وہ ہے ہی 1973 کے آئین کے دشمنوں کا گروہ. انہوں نے اس کے اوپر کروڑوں ڈالر پکڑے ہوئے تھے عالمی اسٹیبلشمنٹ سے اس ایشو پہ کہ ہم نے پورے پاکستان کی عوام کا, مسلمانوں کا نظریہ, سوچ, ایمان, سب کچھ جناب ہم نے تباہ و برباد کرنا ہے فتنے کی صورت میں, جو 4 سال سے وہ کر رہے ہیں. جب انہوں نے پیسہ لیا ہوا تھا, آگے سے پیسہ بانٹا ہوا تھا, آگے سے ان کے آبجیکٹو سے, انہیں تو غصہ چڑھنا تھا. اور پھر میں آپ کو ایک لطیفہ پچھلے اسی آزاد ڈیجیٹل پہ 2-3 دفعہ سنا چکا ہوں. وہ طوطا پالا تھا نا ایک بندے نے مہمانداری سے بچنے کے لیے, جی لوگوں کو گالیاں دو تاکہ مہمان کم آئے, خرچہ کم ہو. ایک دن طوطے کو صبح چوری ڈالنا بھول گیا, شام کو تاجر آیا تو اس نے جو گالی آتی تھی طوطے کو سکھائی ہوئی تھی, طوطے نے اسی کو نکالنا شروع. یہ طوطا جو پالا ہے نا 4 سال سے اور پچھلے 30 سال سے, عموماً قیدی نمبر 420 نے غلاظت کا طوطا, بدتمیزی کا طوطا, بد تہذیبی کا طوطا, بدماشی کا طوطا, بد زبانی کا طوطا, جو مخالفین کے اوپر جو نا یہ بھونکتا تھا اور ٹا کرتا تھا, آج وہی طوطا ان کے اوپر لگا ہوا ہے. اب ایک چیز, یہ آپ نے جس علامہ کی بات کی ہے نا, وہ علامہ کا کریڈٹ بعد میں ہے, پہلے کریڈٹ میرا اور آپ کا ہے. بالکل. ہم نے ٹویٹس کے ذریعے سے آج سے مشن نور والے 20 ستمبر سے 5 دن پہلے ساری چیزیں کھولنا شروع کر دی تھی. بلکہ راجہ عامر شہزاد صاحب نے بھی, ہاں راجہ عامر شہزاد ڈنمارک میں بیٹھا ہمارا بھائی, جی اس نے, میں نے, آپ نے, اس کے بعد یہ سارے مولوی اور یہ جو چند ایک کا نام آپ لے رہے ہیں وہ اسٹارٹ ہوئے. پھر آخری دن کچھ مولوی کھل کے علماء کرام آ گئے. لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ عارف الوی, آپ کا جناب اللہ بھلا کرے, جناب صاحبزادہ کیا نام ہے, علی محمد خان, حلیم عادل, انہوں نے اپنے ایمان کا تحفظ کیا, کیونکہ ایمان سب سے امپورٹنٹ ہے. باقی ساری چیزیں ادھر رہ جائیں گی, یہ صدارتیں, وزارتیں, ممبریاں, عہدے. اچھا فیاض بھائی, آج کل یہ جو تحریک انصاف کے اکاؤنٹس ہیں, ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب 29 ستمبر کے اوپر ان کا فوکس چلا گیا ہے, اور یہ کوئی کشمیر میں کوئی پی ٹی ایم اور یہ BLA ٹائپ کی ایک جماعت آئی ہے, کوئی عوامی ایکشن کمیٹی نام کی, تو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کریں گے اور ہم پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا؟ اچھا فرحان بھائی, بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ہمہ جہتی طور پہ کمزور کرنے کی ایک سازش ہے. کشمیر کے اندر بڑے عرصے سے انڈین راک کا بڑا انفلوئنس ہے. میں نے پچھلے 15 سالوں میں بڑا بھگتا ہے میڈیا کے اندر. ذرا سا کشمیر کی آزادی کی جو علم بردار لوگ ہیں اور پاکستان سے بھی علیحدہ ہونے کے دعوے دار ہیں, اگر ان کو ذرا سا کرٹیسزم کرو تو آپ یقین جانیں پوری دنیا سے انڈین راک کے
स्पॉन्सर किए हुए और इंडियन रॉ के बाकायदा एजेंट, वो डायरेक्ट फोन करके फिर तूफान बदतमीजी, ये मैंने भुगता हुआ 2 दफा। अब क्या प्लान है? अब इंडियन रॉ ने 7 से 15 मई को जो इंडिया ने छितर और लितर खाए हैं ना, जी जी, रसवाई, जगहसाई, सियासी बेहयाई जो उसने अपने खाते में कमाई है, और उसका तज़किरा प्रॉपर ढोल बजा के और टीन बजा के टन 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 डोनाल्ड ट्रंप हफ्ते में 2 दफा करता है ना, करते हैं जी, ठीक है ना? कश्मीर का जिक्र करता है। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इसको बूस्ट अप कर दिया है पिछले कई माह से इस कश्मीर के अंदर अपनी इन्फिल्ट्रेशन को। उसमें इनका बुनियादी टूल कौन सा है? यही आपकी ये एक्शन कमेटी। एक्शन कमेटी ने अपने को ना 70-80 मुतालबे में उस दिन देखा था इनके, फलां के बच्चे को नौकरी दे दो, किसी लीडर के घर कोई लीडर फौत हुआ है, खाना दे दो, पीना दे दो, बिजली दे दो, फलां दे दो, बिल ना दो, सड़कें बना दो, फलां की सड़क बना दो। बराहीमी नज़र पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, नज़र छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें, सामने तस्वीर कुछ और रखी है। पूरा इंडियन प्लान है, ये बात मेरी सुन ले, बड़ी खूबसूरती से, बारीक भी और मोटी वारदात भी है, जिससे बारीक वारदात नहीं है। इंडिया ने आजाद कश्मीर के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए ये पूरी कमेटी लॉन्च दी है, इनको ये पूरा एजेंडा बना के दिया है, बज़ाहिरन बड़ा साफ सुथरा, जैसा ये नकदा कोका की तहरीक, DLA की तहरीक, PTM के बज़ाहिरन ऑब्जेक्टिव महारंग लागू, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, जी लापता अफराद, पख्तूनों की इज्जत एहतराम, बलोचों की महरूमी, इसी तरह ये कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए ये एक्शन कमेटी। ये ख्याल भी मैं सोशल मीडिया देख रहा था, वो जिस तरह बांग्लादेश में कहते हैं रजाकार, तो इधर जी सहूलतकार करके वो लोगों को टारगेट कर रही है। अब इसमें इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानियों को गाली देना, पाकिस्तान को गाली जी, इनका एक सरदार मान, वो क्या पाकिस्तानियों को कुत्ता कहते हैं वीडियोस में, तकरीरों में, जलसों में पाकिस्तानियों को। अब आप देखें, अब इसके ऊपर कोई पाकिस्तानी जवाब दे। जी जी, मैं जवाब दूं। मैंने एक बार बोल्ड टीवी में 2015 के अंदर इनके एक लीडर ने कहा था, जी आज हम फैसला करेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है कि इंडिया के साथ रहना है। उस पर मैंने एक बार इनको जवाब दिया था, इसके लीडर को, मेरे खिलाफ 6 महीने और आज तक कश्मीर के अंदर इंडियन रॉ की सरपरस्ती में मेरे खिलाफ नफरत जो फैलाई गई, जी फैलाई जाती गई। अब ये वाला इन्होंने शुरू किया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जी वाइब्रेंट हो चुका है, 2015 में थोड़ा कम था। अब ये पाकिस्तान को गालियां दिलवा रहा है इंडियन रॉ अजीत जो नेटवर्क कश्मीर के अंदर इस एक्शन कमेटी के जरिए से। इसका रिस्पांस क्या आएगा, इसके मतलब क्या आएंगे? वो वीडियोस चलेंगी तो यहाँ के लोग भी गालियां देंगे कश्मीरियों जो और क्या वतन पाकिस्तानी है, जी वो आगे से जवाब देगा, जवाब देगा, नफरत बढ़ेगी। ये प्लान है, ये प्लान। PLA को भी इसी तरीके से लाया गया। अच्छा, इस पे किरदार क्या करेंगे? मीर हामिद जैसे मीर जाफर और मीर सादिक, आगे हम वो तस्करा भी करेंगे। जी। अब क्या होगा कि इस एक्शन कमेटी को अपने 8 बजे के प्रोग्राम में लीडिंग टीवी चैनल के अंदर बिठा के मजलूम के तौर पे पेश किया जाएगा। वो आएंगे, जी हमारा ये 70-80 मुतालबात का चार्टर ऑफ डिमांड है, फलां के बच्चे, लीडर के बच्चे को नौकरी दे दो, फलां के गांव की सड़क बना दो, फलां जनाब आप ये करते, फलां रोजगार, फलां कोटा, फलां ये। हकीकत ये है, पाकिस्तान के अंदर बिजली की पर यूनिट प्राइस जो है ना वो 30 रुपए या 35 रुपए से स्टार्ट होती है और जाके खत्म होती है जना 80-90 पे। अगर आपके यूनिट 1000 से ऊपर चले जाए, यहां पर 4 रुपया यूनिट बिजली है। जी, 3 रुपए यूनिट है। सिर्फ एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, जी एक मिसाल। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये एजेंडा है कि पाकिस्तान यहां पे भी माहौल बलोचिस्तान वाला, और इसका क्रेडिट ख्याल भाई वो अवामी एक्शन कमेटी को देते हैं कि बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के लोगों के शुक्रगुजार हो जिनके बिलों की कीमत ज्यादा है, ताकि आपका बिल कम आए, और जिन लोगों से आपको डायरेक्ट फायदा मिल रहा है आप उनको नहीं दे रहे, आप उनको दे रहे। एक बात मैं बताऊं, मैं आज बड़ा क्लियर बता दूं। जी, जितनी हमारे यहाँ देखो सारी कौमें, बरादरियां, सब भाई हमारे, सब भाई दुनिया की जितनी है, हर एक में अच्छे बुरे भी होते हैं। मेरी जाती राय में और तजर्बा जो मेरी लाइफ का और मेरी सियासत का, जितनी समझदार और विजिलेंट कश्मीरी कौम है, उतना ना कोई पंजाबी है, ना कोई बलोची है, ना कोई सिंधी है, ना इसी वजह सारे बैरून मुल्क बैठे हुए हैं बेशक। इंतहाई समझदार, जी। कोई समझदार कश्मीरी
کوئی سینسیبل کشمیری ان دو نمبر قسم کے جناب یہ ایکشن کمیٹی کے جناب انڈین را اور اجیت دیول نیٹ ورک کے جو اس وقت کرتا دھرتا اور سہولت کار ہے نا، اصل انڈین را کے سہولت کار جو ہے نا یہ ان کی باتوں میں نہیں آئے گا. انہیں پتہ ہے کہ کشمیر کے فائنینشل، سوشل، پولیٹیکل، جیوگرافیکل، ایگریکلچر، انڈسٹریل اور تمام جو آسپیکٹس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے بغیر چیزیں بڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا تو چلو یار تم ایک منگلا کا جناب تمہیں ایک پروجیکٹ ہے نا، جی منگلا کا پروجیکٹ ہے نا، بالکل ایسے منگلا کا آلٹرنیٹ آپ کا محمد ڈیم بھی ہے، اس کا تربیلا بھی ہے، اس کا جناب پی سی او فلاح ہے، نئے ڈیم بھی بنے، نئے ڈیم ہے، نئے بجلی گھر ہے، کوئلے کے ہے، سولر ہے، سب کچھ موجود ہے. بالکل ایسے. لیکن بھائی میرے کشمیر کے دوستوں بھائیوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، زراعت، صنعت، تجارت، ان کی باقی چیزیں، یہ ساری چیزیں سینسیبل کشمیری سمجھتے ہیں. جی وہ ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں اور نہ آنے دیا جائے گا. یہ بھی سن لو. یہ تو فیاض بھائی ویسے میں بھی ایک بات کروں، یہ نا جیسے میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے تو میں بھی جس طرح کا عوامی ایکشن کمیٹی کا فضول قسم کا بیانیہ ایسا تو میں بھی دے سکتا ہوں. جی ساری انڈسٹریاں سیالکوٹ کے پاس ہی سنتے جائیں نا، انڈسٹریاں ساری سیالکوٹ کے پاس، پیسے سارے سیالکوٹ کے پاس، پاکستان کے جی ڈی پی کا 10% جی سیالکوٹ پیدا کرتا ہے. ہمارے پیسے جی لگ رہے ہیں یہ جنوبی پنجاب کے اوپر، ہمارے پیسے وہاں پر کیوں لگ رہے ہیں، سیالکوٹ پہ لگتے ہیں ہم سنگاپور بن جاتے. یہ بیانیہ تو آپ کسی تھکے ہوئے بندے کو بھی دو تو وہ کہے گا. ریاستوں کے اندر یہی ہوتا ہے، ایک جناب جغرافیائی یونٹ ایک چیز زیادہ بنا رہا ہوتا ہے. کراچی 70% آپ کا ٹیکس کلیکشن جناب کراچی سے ہے. کراچی کے چلو پورے ملک کا پڑھی ایسی سارا پنجاب جو ہے وہ پورے کے پی کے، بلوچستان، کشمیر، اسلام آباد اور حتیٰ کہ کافی حد تک سندھ کو بھی گندم جو ہے نا وہ پنجاب دیتا ہے. تو پنجاب کو تڑی ایسی تھی تیسی، سندھی ہوتے، بلوچی ہوتے، گلگتی ہوتے، فلاں نہیں، غلط ہے. یہ اسلامک سوشلزم کا نظام ہے نا ہمارا سر، اسلامی بھی اور دنیاوی سوشلزم کا بھی. جی سر اب خاندان ہے نا، جی خاندان کے اندر ایک بچہ بن گیا جناب ڈی آئی جی، ایک بچہ بن گیا جناب بریگیڈیئر، ایک بیچارہ زراعت کے لیے اپنا زمین چلا رہا ہے جو باپ نے 2 کلے سے لے کے 2 مربے جنا چھوڑی ہے. آپ اس کو آنکھیں دکھاؤ چل تو ان پڑھ تو فلاں نہیں. گھر جب چلانا ہے تو سب ساروں نے مل کے پیار محبت کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی اجیت دیول نیٹ ورک انڈین را کا تازہ ترین ایجنڈا ہے. چل پچھلے کئی سالوں سے رہا تھا، لیکن یہ چھتر اور لتر جو کھائے ہیں نا رافیل والے، اور دوسرا یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا بھائی ہے، ہمارے لیے جناب بڑا قابل احترام ہے کرتا ہے، لیکن جو زیادہ ہی تذکرے کرتا ہے وہ اور زیادہ ان کو انڈین را کو اور اجیت دیول کو اور مودی کو مجبور کرتا ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے پہ. اب یہ وہ سازش ہے ساری. اچھا فیاض بھائی، آخر میں ہمارا ٹاپک ہے، حامد میر نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی عبدالستار خالد نام کا ایک نوجوان ہے، غریب آدمی ہے، اس کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہے. تو یہ کیا واقعہ سارا؟ یہ ذرا یار میں اس میر حامد کے حوالے سے میری لڑائی سے بڑی پرانی ہے. مجھے افسوس ہے ریاست اس کو تمغے دیتی ہے 14 اگست کو بلا کے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے باپ کے نام پہ حسینہ واجد سے بھی جناب پاکستان توڑنے کا اور بنگلہ دیش بنانے کا ایوارڈ اس نے 2010 11 12 کی بات ہے یہ جا کے لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے، میرے کاغذوں میں تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو اینٹی پاکستان ہے یہ اس کا مورا ہے. اس کو بٹھایا ہوا ہے 8 بجے کی سلاٹ پہ. جتنی اینٹی پاکستان اور پاک فوج کے خلاف باریک وارداتیں ہیں یہ کرتا ہے. جھوٹ، فیک، فراڈ قسم کے جناب دعوے یہ کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں او ہو واہ واہ واہ، بڑے ٹی وی چینل کی جناب اچھی سلاٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس وجہ سے. جی میرے کاغذوں میں ٹکے آنے کا یہ بندہ نہیں ہے، جھوٹا فراڈیا فریب کرنے والا. اب اس نے بی ایل اے کی جتنی کمپین ہے اس میں نظریاتی مفکر اور اسکالر جانا یہ ہے. اس نے بلا بلا کے مجید بریگیڈ کے جناب بندوں کو، قدیر بلوچ کو، مامے قدیر کو، مارنگ لانگو کو اپنا ہر آرٹیکل اس کا زہر سے بھجا. پی ٹی ایم کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے، بی ایل اے کے حوالے سے وہ ہوتا ہے. جس فوج، جس اقتدار کو تو کرٹیسائز کرتا ہے
انہیں سے جا کے تو بھاگا بھاگا ایوارڈ بھی وصول کرتا ہے. اب اس سے تازہ چول کیا ماری ہے, اور یہ ہمیشہ مارتا ہے. اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اس کی اپنے مائی باپوں کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, تم نے یہ کرنا ہے کام. اس نے عبدالستار خالد نام کا ایک لڑکا ہے, ینگ لڑکا, کیمرہ مین ٹائپ, وہ BLA کے 2 کمانڈرز ہیں, ان کا ریلیٹیو ہے. جی جی. اور کمانڈر وہ ہیں جنہوں نے مئی 2024 میں 7 مزدور شہید کیے تھے. جی جی. 7 مزدور. ان کی انویسٹیگیشن میں یہ بچے کا پتا چلا کہ یہ جو ینگ سا لڑکا ہے 19-20 سال کا, یہ تو ان کا فرنٹ مین ہے, فوٹوگرافر, اور اپنی ٹین ایجر کی جناب چھتری تلے یہ ان کا سہولتکار ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے اس کو جو بھی انویسٹیگیٹ کیا, جو بھی سلسلہ کیا, اس نے اس کو معصوم بنا کر اس کو جناب ٹویٹ کیا, ہیرو بنا کر. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں, پرزور. یہ والی کہانی اب نہیں چلنی چاہیے. میری ریاست پاکستان سے گزارش ہے کہ اس میر حامد کو تو کم از کم جو ہے نا اپنی تفتیش کے اندر لے کر آؤ نا. اس کے تو کنیکشن پہلے کلیئر کرو نا, اس کے کنیکشن کس کے ساتھ, اس کے پاس یہ ڈیٹا آتا کدھر سے, کون دیتا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. اب جتنا آپ کا نیگیٹو بے ایمان مزاری ٹائپ کے لوگ, یہ میر حامد ٹائپ کے لوگ, اب ان کا اینڈ رزلٹ ہونا چاہیے یار. بہت ہو گیا ہے, دل دکھتا ہے. اگلی سیٹوں پہ تم اٹھا دیتے ہو ان کو جناب, اداروں کے جناب فنکشنز ہوتے ہیں, اگلی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, اور شرم نہیں آتی, ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. جی جی. انہی کے فنکشن میں جن کے خلاف تم اپنے آرٹیکلز میں, اپنے پرومو میں, اور بڑی باریک واردات کر کے. تو جناب اس جیسے میر جعفر میر صادق جنا جتنے مرضی پاکستان کی فوج کے خلاف, ریاست کے خلاف ضیاء ربل نے, اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, اللہ پاک پاکستان کو سرخرو رکھے گا, اور پاک افواج کو بھی, اور پاک فوج کو بھی, اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو بھی. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر دنیا جہان کا گناہ گار بندہ ہو, ایمان اگر ٹھیک ہوگا تو اللہ پاک معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ کا ایمان ہی غلط ہے تو جتنی مرضی نیکیاں آپ اپنے توشے پہ لے کے جناب اللہ کے حضور حاضر ہو جائے, ساری برباد ہو جائیں گی. اچھا, اب فیاض بھائی ذرا انٹرنیشنل ہم ٹاپکس کی جانب چلتے ہیں. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ایک نیا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ طالبان سے ہم بگرام ایئر بیس واپس لیں گے, اور اس کے لیے پھر طالبان کو تیار رہنا چاہیے, ہم جس حد تک ہو سکتا ہے جائیں گے. تو اب یہ پورے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا امریکہ ان کے ساتھ اب کو سختی کرنے والے؟ دیکھو, پچھلے بھی ہم نے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ 15 اگست 2021 میں ان کا انقلاب آیا. بالکل ایسے ہی. اس سے لے کے آج تک یہ جو 6 سال ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک نے امریکہ سے آفیشیلی قرضہ یا امداد جی جی وہ لی ہے تو نمبر 1 افغانستان ہے. امارات اسلامی تے بڑکا بھی عروج تے ساڑھے تو بڑا غیرت مند کوئی نہیں, ساڑھے تو بڑا جرت مند کوئی نہیں, ساڑھے تو بڑا امریکہ اور طاغوت کا مخالف کوئی نہیں, ہمارے سے بڑا ننے خان پھلے خان کوئی نہیں, چودھری کوئی نہیں ہمارے سے بڑا, رستم اور سہراب کوئی نہیں, یہ پاکستان سعودی اعظم کوئی نہیں. یہ سعودی معاہدے پہ بھی ان کو سب سے زیادہ مرچیں, اور یہ جتنی بڑکیں تھیں یہ پاکستان کو استعمال کر کے اس کا نام لے کر یہ بڑکیں تھیں, سوشل میڈیا میں بھی اور پریکٹیکلی بھی. ان کے لیڈروں کی تقریروں میں ہم جہاد کر رہے ہیں طاغوت کے خلاف, عالم اسلام کا یہ, عالم اسلام کا وہ, اور اندر سے ڈالر کے پجاری, اور یہ فرام ڈے فرسٹ سے پجاری ہیں. میں شروع میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے سال آپ نے کیا, میں بڑا مدبر بن کے جی نہیں ہمارا برادر اسلامی ملک ہمارا وہ, لیکن جو چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر ہوئی, جس طرح بانی تحریک انصاف کے حوالے سے پارٹی چھوڑنے کے بعد پہلا سال پڑا ہم ٹھنڈا رکھا ہوا تھا, لیکن ان کی سوشل میڈیا اور اس کی اپنے کرتوت, پاک انڈیا جنگ, ایران اسرائیل جنگ, اسرائیل کا پچھلے سال کھل کے آنا, پھر یہ 1973 کے آئین کے گروہ کا کھل کے آنا, پھر انڈیا کا کھل کے آنا, سمجھ کے ہماری زبان بھی سخت ہو گئی اور ہوتی جائے گی اس وقت تک جب تک یہ بندے کا پتر نہیں بنے گا. ایگزیکٹلی اسی طرح افغانوں کے حوالے سے بھائی جان اب تو ہماری بھی ان کی بد کرتوتیوں کی وجہ سے پاکستان کے خلاف. بات یہ ہے ان میں سا کوئی نہیں ہے. جس دن اس نے صحیح آنکھ نکال کے کہنا چل بھائی بگرام ایئرپورٹ دو, یہ دیں گے, یہ کابل ایئرپورٹ بھی دیں گے, چھوڑے آپ بگرام کو, یہ ابھی بھی ساری سروسز دے رہے ہیں.
وہ محاورہ ہے, وہ ہمارا دوست ہے اجمل وزیر جو ہے نا, وہ اکثر ایک محاورہ کہتا ہے, اتو اتو کھائی جاؤ وچو رولا پائی جاؤ. یہ اتو اتو کھائی جاؤ وچو رولا پائی جاؤ, تو پروگرام تو مل جائے گا بھائی جان. لیکن اگلی بات, یہ پروگرام ایئرپورٹ کس کے لیے ہے؟ چائنا کو نہیں, 3 طرف سے پاکستان پہ سٹرائک کرنے کے لیے, 3 طرف سے, انڈیا, افغانستان اور ادھر سے جناب آپ کا امریکہ. اور انہوں نے کوشش کی تھی ایران کے اندر, یہ جو جنگ کیا تھی, سارا پلان یہ اپنی مرضی کی ایران کے اندر حکومت لانا. جی اور پھر پاکستان دولہا تیار کیا ہوتا ہے انہوں نے, ایک نکما کھٹو نوسر باز قسم کا ایرانی لیڈر, اس نے فیتے کاٹنا شروع کر دیے تھے یورپ امریکہ کے اندر, اس نے شیروانی پہن لی تھی. پلان یہ تھا کہ اپنی مرضی کی حکومت لائیں گے, ادھر سے ایران, ادھر سے انڈیا, ادھر سے افغانستان, ہم پاکستان کو 3 طرف سے رگڑا دیں گے. تو آنے والے دن فرحان بھائی بڑے سینسٹیو ہے پاکستان کے لیے. لیکن ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی چاہت جو ہے نا, وہ اللہ پاک کو پتہ ہے. دنیا میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی مجھے بات بہت پسند ہے کہ نظریاتی سلطنتیں 2 ہی ہیں, ایک مدینہ طیبہ اور ایک پاکستان. مدینہ طیبہ بنی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ریاست, اور یہ دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی آئیڈیالوجی کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر بنا ہوا ملک ہے. ہمارے کرتوت جتنے مرضی برے صحیح, انفرادی سے لے کے اجتماعی, ہم اجتماعی طور پر جتنے مرضی گناہگار, خطاکار, سیاکار, بد کردار, بدکار ہوں, ہمارا ایمان اگر ٹھیک ہے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ لیڈرشپ ہمارے پاس بڑی کلیئر ہے, اسپیشلی فوج کی. یہ لیڈرشپ کلیئر تھی تو 7 سے 15 مئی اللہ پاک نے سرخرو کیا. یہ لیڈرشپ صحیح تھی تو آج اللہ پاک ہر جگہ پہ پاکستان کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں. تو یہ لیڈرشپ انشاءاللہ اس کی موجودگی میں پاکستان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, اور نہ کوئی ہونے دے گا. یہ بگرام ایئرپورٹ لیں, یہ کابل ایئرپورٹ لیں, اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے گا. دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے جتنے کمنٹس ہیں, آپ کے سارے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں, پچھلے شو پر بھی آپ کے سارے کمنٹس پڑھے اور انہی سے ہم نے سوالات بنائے. تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ فرمائے, آمین.